قطر کو بھی دوستوں عقل آ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات، اسرائیل، امریکہ کو اتنی مار پڑ رہی ہے، آپ یہاں پر حیران ہوں گے کہ متحدہ عرب امارات سے سب سے زیادہ حملے ایران پر ہوئے ہیں، اور کل جب 2 جزیروں پر ایران کے متحدہ عرب امارات سے حملے ہوئے تو پھر اس کے بعد ایران نے بہت بڑی تعداد میں متحدہ عرب امارات پر حملے کیے ہیں، جس کے بعد قطر کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، اب ایران اس ریجن کی سپر پاور ہے، ایران کے بنا اب ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور باقی مسلم دنیا سے کیا اپیل کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کیا خفیہ پیغام ایران کو پہنچانا شروع کر دیے ہیں قطر نے، کیونکہ دوستوں اب قطر جو ہے اس کو سمجھ آ چکی ہے، اور وہ اپنا ایکسپیرینس یا اپنی سوچ آپ کہہ لیں کہ وہ عرب کے دوسرے ممالک کو دے رہا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف اور صرف ایک راستہ موجود ہے۔ اب یہاں پر دوستوں کاش متحدہ عرب امارات کو بھی ایسی عقل آ جاتی۔ آپ دیکھیں کہ سوئٹزرلینڈ یورپ کا یہ ملک ہے، اس نے امریکہ کی 2 فوجی پروازوں کو فضائی حدود دینے سے صاف انکار کیا۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نیوٹرل رہتے ہیں، اس وجہ سے امریکہ کی یہ جو فوجی پروازیں آ رہی ہیں ہم ان کو کوئی راستہ نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی دوسری سویلین فلائٹ آ رہی ہوتی یا کوئی زخمیوں کو لے کر آ رہا ہوتا تو چلے ہمارے ملک میں لینڈ آپ کر جاتے، لیکن آپ حملہ کر کے آ رہے ہیں، یعنی کہ ایران پر جو ان کے جہاز حملہ کر کے آ رہے تھے اور سوئٹزرلینڈ کی فضائی حدود استعمال کر کے کہیں آگے جانا چاہتے تھے، ان کو سوئٹزرلینڈ نے کہا کہ نہیں، آپ ہماری سرزمین استعمال نہیں کر سکتے۔ اب متحدہ عرب امارات میں اتنی عقل ہوتی تو متحدہ عرب امارات کہتا کہ نہیں، ہم معاشی ہب ہیں عرب کا، ہم جو ہے کسی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم یہاں پر اڈے نہیں دیں گے امریکہ اسرائیل کو، لیکن متحدہ عرب امارات ان چکروں میں پڑا، اور آج آپ دیکھیں دوستوں دبئی جو ہے وہ بالکل خاموش پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دوستوں قطر کے جو امیر ہیں اور سابق وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے، اب خلیجی عرب ملک نیٹو طرز کا مشترکہ اتحاد بنائیں، جن کی اپنی فوج، اپنے جہاز، اپنے ہتھیار ہوں۔ ہمیں ایران سے سبق سیکھنا چاہیے، جس نے تمام تر پابندیوں کے باوجود میزائل بنائے، اگرچہ وہ ہم پر بغیر وجہ استعمال کیے۔ سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے، وہ اس اتحاد کو لیڈ کرے، ترکی پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ ایران جنگ اسرائیل نے بھڑکائی، اس اشتعال انگیز فتنے سے بچنے کے لیے یہ اتحاد ضروری ہے، ہمیں ایران سے براہ راست جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اب وہ پاکستان کو بھی پیغام دے رہے ہیں، سعودی عرب کو بھی، ترکی کو بھی، کہ آؤ ہمارے ساتھ اتحاد کر لو، ہم مسلم نیٹو ملک بناتے ہیں۔ لیکن دوستوں جب ایران کہتا رہا، پاکستان کہتا رہا، تب یہ عرب ممالک کہتے تھے کہ نہیں، امریکہ ہمارا ابو ہے، وہ ہمیں جو ہے ہتھیار دے گا، ہماری حفاظت کرے گا، اور آج امریکہ دوستوں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، صرف اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور کسی ملک کی نہیں کر رہا۔ تو اب دوستوں یہاں پر خفیہ پیغام جو ہے وہ قطر کے امیر اور باقی جو ہیں وہ ایران کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم پر اتنے حملے نہ کرو، ہم آہستہ آہستہ ایران کے جو اڈے ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد مسلم دنیا سے ہی اتحاد کریں گے اور اسرائیل سے اتحاد نہیں کریں گے۔ اور یہ دوستوں وہ وقت ہے مسلم دنیا کے جاگنے کا، جس کے بعد مسلم دنیا اپنا ایک نیا اتحاد بنا سکتی ہے جو کہ مسلم نیٹو کہلائے گا۔